نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا في السلم كافة. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله فدخله الجنة. نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم. آج کچھ تھوڑے سے ٹائم کے اندر آپ کے سامنے میں ابتدائے اسلام کا جو نعرہ مستانہ تھا، جو پیغام تھا، اور جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے پیش کیا اور جس مؤثر انداز سے اس کو کائنات کے اندر رائج کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے. جیسے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، ایسے ہی آپ کی دعوت کا مثل بھی کوئی نہیں ہو سکتا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی دور جب کشمکش کا عالم تھا، جب ہر طرف کشمکش ہی تھی، میں ایک موقع پر قریش کے وفد سے آپ بات کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: بس ایک کلمہ ہے وہ کہہ دو، ایک فکرہ ہے وہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ. بس اسے قبول کر لو اگر تم لوگ، تو اس کے ذریعے سے، اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے، جب اس کو سمجھو گے اور پھر اللہ کو مان کر اللہ کے راستے پہ چلو گے، صرف اللہ کا حکم لاگو کرو گے، تو سارے عرب و عجم کو تم اپنا باج گزار بنا لو گے، اپنے زیر نگی کر لو گے. سارا عجم، سارا عرب تمہارے ماتحت ہو جائے گا، تمہارا غلام بن جائے گا، ان سب پہ تمہاری حکومت ہوگی. اللہ اللہ. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم فرما رہے تھے، اور جب ابھی مسلمانوں کی تعداد چند نفوس تھی اور عرب میں ہر طرف بت اور شرک کے اور دھن و دولت کی اور جہالت کے کمالات تھے، تو اس عالم کے اندر یہ نعرہ مستانہ اس استقامت کے ساتھ، اس نا امیدی اور گھپ اندھیرے کے اندر آپ نے روشنی کا وہ چراغ روشن کیا جس کو بجھانے کے لیے ہر طرف سے اندھیرے ٹوٹ پڑے، ظالم ٹوٹ پڑے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے سراجم منیرہ کا تاج پہنا کر بھیجا، اس رحمت للعالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کر دیا. میلوں میں اور حج کے موقع پر مختلف علاقوں کے قبائل کے کیمپوں میں جا جا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی بات دہرایا کرتے تھے. ہر سردار قبیلہ سے یہ بات کہتے تھے، کیا یعنی کہہ دو لا الہ الا اللہ تو تمہاری کائنات بدل جائے گی. تو اس سلسلے میں عرب و عجم کا اقتدار تمہیں ملے گا، عرب و عجم کے تم حاکم بن جاؤ گے. اس بات کا اتنا چرچا ہوا، اپنوں نے ماننے والے تو بہت تھوڑے تھے، مگر اس کو مذاق اڑانے والوں نے، انہوں نے اس کا ایسا چرچا کیا کہ اچھا یہ جو غریب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو یہ جناب کل عرب و عجم کے مالک ہوں گے. اللہ اللہ. پھر کیا ہوا؟ جیسے آپ کا یہ نعرہ دعوت اسلامی یعنی اسلام کی دعوت دینے کا جو نعرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، یہ نعرہ تھا، بچے بچے کی زبان پر یہی بات رہتی تھی. کچھ یعنی عرب کے لوگ جب مسلمانوں کو دیکھتے، حضرت بلال کو دیکھتے، عمار بن یاسر کو دیکھتے، ایسے غریب و غربا صحابہ کو دیکھتے، اور بھرے عجم عرب کے اندر ہر طرف جن لوگوں کے پاس دھن دولت اور سرداریوں کے بڑے بڑے نظام تھے، وہ ان کو دیکھ کے کہتے اچھا یہ عرب و عجم کے مالک بنیں گے. اللہ اللہ. اسلام کے سائے میں جو غلام اور غریب طبقوں کے نوجوان آ کر جمع ہو رہے تھے، اور جن کو قریش ظلم و ستم اور تشدد کی کولہوں میں پی رہے تھے، یعنی بہت زیادہ جن پر ظلم و ستم کے آرے چلائے جا رہے تھے، تو اشارے کر کر کے ان غربا اولون السابقون صحابہ کی شان پر یہ طنز کرتے تھے. نامراد کیا کہتے تھے ان ہستیوں کے متعلق؟ اچھا یہ ہیں یہ عرب و عجم کے حکمران اور سردار بننے والے. جہاں سے اصحاب کرام علیہم الرضوان گزرتے تو مشرکین عرب، سرداران عرب یہ فکرہ کہتے تھے ان کو دیکھ کر، یہ ہیں جو عرب و عجم کے حکمران اور سردار بننے والے ہیں.
یہ فکرہ تنزن کہتے تھے۔ یہ فاقہ کش غریب مفلس عرب جو اپنے ملک کے خاص حالات کے لحاظ سے ایام جاہلیت میں اپنی معاشی حیثیت سے انتہائی سخت مشکلات کا شکار تھے۔ آرام و عیش کی زندگی کا ذکر کیا ہے، ضروری جو زندگی کی ڈور کو برقرار رکھنے کے لیے جو معاشی رسد کی ضرورت تھی اس کے تکمیل کے لیے بھی دن رات مشکلات میں پڑے ہوئے یہ لوگ تھے۔ ان کو جو مسائل تھے روزی روٹی کے اسی سے بھی ان کو فرصت نہیں ہوتی تھی۔ پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے ساری زندگی لگے رہتے تھے، مگر ساری عمر کے چٹیل ریگستانی اور پتھریلے صحراؤں میں بیچارے صرف اس لیے دوڑتے پھرتے تھے کہ 2 وقت کی سوکھی روٹی مل جائے، وہ بھی بڑی مشکل سے میسر آتی تھی۔ اللہ اللہ، لیکن اسی ایک کلمہ لا الہ الا اللہ نے ایک طرف تو ان کی چھپی ہوئی طاقتوں کو، صلاحیتوں کو اور فکری صلاحیتوں میں ایسا طوفان برپا کیا کہ دوسری طرف 20 سال کی مدت میں جسمانی اور معاشی تقاضوں کے لیے رسد کا ایک ایسا سمندر ان کی اس غیر آباد اور بہت کم آبادی والے ملک میں ٹھاٹھے مارنے لگا کہ سچ تو یہ ہے کہ اس کی نظیر بھی عرب کے آسمانوں نے نہ اس سے پہلے دیکھی تھی، نہ آج تک پھر وہ منظر دیکھنا اس کو نصیب ہوا۔ اللہ اللہ، کسریٰ کے خزانے آ گئے، مصر اور شام کی بے پناہ دولت جب مسلمان بڑھے، یہ جن پہ تانے کسے جاتے تھے جدھر سے یہ بڑھے تو ایسا حق کا طوفان تھا کہ سب کو باطل کو جس کو باطل کہا اس کو مٹا کر رکھ دیا۔ اس نے بیش قیمت ہیرے و جواہرات کے انبار اور کسریٰ کا وہ سجا ہوا مرصع تاج جو اپنی قیمتی اور وزنی ہیروں کو وجہ سے بجائے سر پر رکھنے کے زنجیر کے لٹکا دیا جاتا تھا اور ایران کا بادشاہ اس میں اپنا سر داخل کر دیتا تھا۔ اللہ اللہ، مدینہ میں جو مسجد کھجور کے تنا پر کھڑی تھی اس میں آگے پیچھے سب کچھ ہر طرف سے چلا آ رہا تھا۔ خوراک کی رسد کا یہ حال تھا کہ عام رمادہ کے کات میں حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کے والی عمر بن عاص کو غلہ بھیجنے کے لیے جب لکھا تو انہوں نے جواب دیا، اونٹوں کی قطار کا ایک غلہ، اونٹوں کی قطار غلہ میں بھیج رہا ہوں، یعنی گلے سے لدی ہوئی ایک قطار بھیج رہا ہوں جو پایا تخت خلافت میں جو جہاں آپ بیٹھے ہیں، جب پہلا اونٹ وہاں داخل ہوگا تو ادھر سے لائن اتنی لمبی ہوگی کہ اینڈ ادھر میرے ہاں سے پھر بھی ختم نہیں ہوگا، آخری اونٹ کی دم میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ اللہ، 10-15 سال کے عرصے میں حجاز، یمن، یمامہ، بحرین، عراق، شام اور مصر کے لاکھوں مربع میل کے جو علاقے فتح ہوئے، جن میں سوائے حجاز کے تقریباً اکثر حصہ ثروت و دولت کا بے پناہ سرچشمہ تھا۔ مصر سے پہلے خط عمر بن عاص کا حضرت عمر کے نام آیا تھا کہ ایسی زمین پر خدا نے ہم کو قبضہ دیا ہے، حکومت دی ہے، جو میرے آقا نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ کہہ لو کائنات پہ قابض ہو جاؤ گے۔ تو کہنے لگے اللہ نے وہ قبضہ دیا ہے کہ لگتا ہے جو اچانک موتیوں کی طرح سفید اور پھر عنبر کی مانند سیاہ ہے اور اس کے بعد ہیرے کی مانند سرسبز ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر اتنے وسائل تھے کہ اور ایسے بازار میں ایسی ان کا بزنس اور کاروبار چلتا تھا ان جیسے موتیوں کے کاروبار چل رہے ہوں، اور اتنی قیمتی کاروبار جیسے عنبر کی مانند سیاہ، یعنی ایسی خوشبو اٹھتی تھی، ایسی وہاں سے نعمتیں ان علاقوں کے اندر ہوتی تھیں، اور اس کے بعد لگتا تھا کہ ساری زمین ہیرے کی طرح ایسی ان کی آبادی ہوتی تھی کہ اور سرسبز ہو گئی ہے۔ ارے یہ وہ کمال تھے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انقلاب کی وجہ سے صحابہ کی زندگی میں آ گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھر بھی زندگی کا عالم یہ تھا، آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کی محبت سے دنیا کی کسی چیز کا مقصود نہیں تھا۔ اتنے سارے کچھ جب کمالات بعد میں صحابہ کو ملے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انقلاب کے لیے کیا جب آپ کا وقت آپ مرض
اب موت میں آپ مبتلا تھے، یعنی وہ وقت جب آپ کا قریب وصال تھا، تو آپ کو ایک دن نہایت بے چینی سے آپ کہنے لگے کہ مجھے اسی وقت یاد آیا ہے کہ کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی رہ گئی ہیں، حکم ہوتا ہے کہ انہیں خیرات کر دیا جائے۔ کیا محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے اس طرح ملے کہ اس کے گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں؟ ارے اشرفیاں! میرے آقا علیہ السلام فرمایا میں رب سے جب ملاقات کروں اور میرے گھر میں یہ دنیا کی کوئی چیز پڑی ہو تو اس سے ثابت کیا ہوا، پیغام کیا ہوا؟ سب کچھ اگر کوئی پانا چاہتا ہے دنیا کو کٹھی آنے دیں، دنیا کے نظام چلنے کے لیے، مگر اپنے گھر میں اپنے لیے جمع کرنے کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے، ایمان اور اسلام پھیلانے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، محبت پھیلانے کے لیے، عقیدت پھیلانے کے لیے، اخلاص پھیلانے کے لیے۔ ارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے رب کے حکم کو کائنات کے اندر قائم کرنے کے لیے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پہ نگاہ رکھ کے چلے گا، وہ جدھر چلے گا نگاہ میں مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہوں گے۔ جب دل کی دنیا اسی عنبر سے، اسی خوشبو اور اسے مشک سے معطر ہوگی تو پھر کائنات کی نعمتیں آ بھی جائیں گی تو انسانیت اور انسانوں اور مخلوق کی بھلائی کے لیے لینا تو ٹھیک ہوگا، نظام کائنات کے لینا تو ٹھیک ہوگا، مگر رائی کے دانے کے برابر بھی ان چیزوں کی محبت دل میں نہیں ہوگی۔ جب یہ سلسلہ پیدا ہو جائے تو پھر صدیق اکبر جیسے بندے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہوتے ہیں، بن جاتے ہیں، پھر بلال حبشی جیسے بن جاتے ہیں، پھر عمار بن یاسر جیسے بن جاتے ہیں۔ ارے پھر کس کا نام لیا جائے؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، خدا کی قسم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہوں یا اہل بیت ہوں، کائنات میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ ہاں میں اولو العزم صحابہ کو کہہ رہا ہوں، بعض ہیں جس میں کچھ کمزوریاں انسان تو ہیں، میں ان کی بات اجتماعی طور پر تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو نسبت ہے، لیکن جن کو کمالات حاصل تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں، جن کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے، دین پہنچا ہے، نماز پہنچی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف پہنچا ہے، توحید پہنچی ہے، رسالت پہنچی ہے، قرآن پہنچا ہے، فرمان پہنچا ہے، ایقان پہنچا ہے، عرفان پہنچا ہے۔ اس وقت اللہ رسول کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں، ایک سینہ روشن ہوا، اس سے پھر کائنات کے سینے روشن ہوتے گئے۔ دعا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک و مقدس سینے کی روشنی سے اور صحابہ کے سینوں کی روشنی سے ہمارے دل بھی ایمان کی روشنی سے منور ہو جائیں اور میرے سننے والوں کے دل بھی ایمان کی روشنی سے منور ہو جائیں، دونوں جہان کی بھلائیاں، خیر و عافیت، اللہ کی رضا مل جائے اور تمام گناہ برائیاں اور نافرمائیوں سے اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ ہمیں مولا بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، عائشہ اقربا کو بخش دے، سننے سنانے والوں کو بخش دے، یا اللہ جو اس نیکی کے کام کو پھیلائے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو دونوں جان کی بھلائیاں خیر و عافیت عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔